سامعین کرام السلام علیکم۔ میں اس وقت چخچن مسجد میں موجود ہوں۔ تو اس مسجد میں جو ہے یہ جنوبی سمت کی طرف 2 کھڑکی ہے اور مسجد میں اندر داخل ہوتے وقت جو ہے مین ایک دروازہ ہے اور اس کے دائیں بائیں سائڈ پر ایک چھوٹے کھڑکی ہے۔ اس طرح شمالی سمت میں بھی 2 چھوٹے کھڑکیاں ہیں اور اس مسجد کے اندر جو ہے 4 چھوٹے ستون موجود ہیں۔ یہاں پر نمازی حضرات کے لیے جو جگہ گنجائش ہے وہ 105 نمازی یہاں پر مسجد کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، افسانہ نہیں ہے کہ اس مسجد کے اعجاز میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ اس مسجد میں جمعہ کے ایام و دیگر مذہبی تہوار کے دنوں میں جو ہے اس کے اندر جتنے بھی آدمی داخل ہو جائیں اس کے لیے جگہ نکلتے جاتے ہیں۔ یہ ایک مسجد کی خاص خوبی ہے، لوگ اس چیز کو کم سمجھتے ہیں لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ جب یہاں سے نکلتے ہیں تو یہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ یہاں سے مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں۔ تو 783 ہجری میں جو ہے اس مسجد کی بنیاد رکھی امیر کبیر سید علی ہمدانی نے، اور یہ بہت ہی خوبصورت چاروں اطراف میں مسجد کے اندر جو ہے لکڑیوں سے بنی ہوئی ہے، ایک بھی لوہے کا کیل نہیں ہے۔ اور آج کل کے جدید انجینئرز نقشجات والوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس طرح جو ہے یہ اس وقت جو بنایا گیا ہے ترکھان نے، اس وقت جو ماہر انجینئر تھے وہ بہت ہی مہارت رکھتے تھے کہ مسجد کی ڈیزائن تیار کرنے میں۔ تو یہ مسجد کے اوپر جو والا حصہ جو مختلف قسم کے خوبصورت پھول سے سجا ہوا ہے، یہ مسجد کی چھت کا اوپر والا حصہ ہے۔ تو اس مسجد کی جو ہے ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں کہ ایک محراب ہوتے ہیں، ممبر جہاں پر امام نماز پڑھاتے ہیں، اور یہاں پر جو کرسی رکھتے ہیں جو 3 سیڑھیوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہاں پر خطیب جو ہے چڑھتے ہیں اور تیسری سیٹ پر جو ہے وہ بیٹھتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں۔ اور یہاں پر جو مسجد کی جو اوپر تقریباً 8 لاؤڈ اسپیکر جو ہے اوپر لگا ہوا ہے۔ تو اس مسجد کی ایک خاص اور خوبی یہ ہے، حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ جو آپ کو جو گیٹ نظر آتا ہے یہاں پر ایک مسجد کے اندر موجود باہر سے نظر آتے ہیں، ایک زنجیر ہے دونوں دروازے کے آس پاس۔ اور تو اس زمانے میں خاص کوئی عدالت نہیں ہوتے تھے تو لوگ فیصلہ کرنے کے لیے اس مسجد میں آتے تھے، یعنی کہ ہر 2 فریق یہاں پر آتا تھا۔ جو ناحق تھا، جو جھوٹ بولتا ہے یا اس کا حق نہیں ہے، تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے ہی وہ جھجکتے ہیں، اس کو پسینے آتے ہیں، اور جو حق پر ہوتے ہیں، جو سچا آدمی ہوتے ہیں، وہ یہاں پر آ کر اس زنجیر کو پکڑتے تھے۔ اس زنجیر کو جو پکڑنے کے بعد جو ہے یہاں سے ہی فیصلہ ہوتا تھا کہ اور جو جس کا حق نہیں ہے وہ اس کو ہاتھ لگانے سے ہی ڈرتے تھے۔ تو اس طرح آرام سے یہ فیصلہ یہاں پر ہوا کرتے ہیں۔ تو امیر کبیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ بہت ہی متبرک مسجد ہے، لوگ یہاں پر تمنا کر کے آتے ہیں۔ خاص طور پر یہ گرمیوں کے موسم میں جو ہے ہزاروں کی تعداد میں جو ہے روزانہ کی بنیاد پر 10-15 لوگ آتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف شہروں سے، فارن کنٹریز سے لوگ آتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں، فوٹو لیتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں اور مسجد کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ اور یہاں پر 2 رکعت نماز حاجت، اگر کوئی یہاں پر کوئی موجود نہ ہو، نماز کا وقت نہ ہو، تو ممبر کے آس پاس
آ کر یا ممبر کے سامنے آ کر پڑھتے ہیں۔ جب 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو ہر ایک کے لیے اولاً تو اس مسجد میں داخل ہونے کے بعد ہی ایک سکون اس کو حاصل ہوتا ہے، دل کو تشفی ہوتے ہیں، ذہن کو اس کو تسکین نصیب ہوتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد اپنی حاجتیں اللہ کے حضور جو ہے یہاں آ کر دعا کرتے ہیں۔ تو یہ برصغیر کی تاریخ میں جو ہے دوسری بڑی جو ہے تاریخی قدیم ترین مسجد ہے۔ اب تقریباً 783 ہجری میں اس کی بنیاد رکھی ہے، اب ہے 1444 ہجری۔ تو آج میں یہاں پر آ کر مختصر سے اس مسجد کے حوالے سے تعارف کیا ہے۔ تو آئیں اس جامع مسجد چغچن میں جو ہے ابھی اس وقت اس کا نام ہے چغچن، جبکہ اس کا اصل جو نام ہے وہ شاخچن ہے۔ یہاں پر یعنی کہ شاخچن یعنی کہ فیصلہ کرنے کے متبرک مقام۔ تو ہر کوئی یہاں آنے کے بعد جو ہے اپنی حاجتیں پورا ہو کے جاتے ہیں اور دل کو چین حاصل ہوتے ہیں، اور یہاں پر مختلف جگہوں پر مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے چندہ بخش بھی رکھے ہوئے ہیں، لوگ اس میں پیسہ ڈالتے ہیں، اور وہاں پر آپ کو نظر آتے ہیں 2-3 دیا کھڑکی کے ساتھ جو ہے۔ تو یہاں پر لوگ جو ہے یہ خوبانی کے تیل لاتے ہیں، اور وہاں ایک ڈبہ رکھا ہوا ہے، اس ڈبے میں ڈالتے ہیں، اور 1-2 دیا ہمیشہ یہاں پر جلا کے رکھتے ہیں۔ تو ہلکا پھلکا جو بیماری ہو وہاں پر تیل جو ہے اپنے چہرے پر اور ہاتھوں پر لگانے سے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے جامع تاریخی مسجد شاخچن، جس کی بنیاد امیر کبیر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بیت اللہ کو آباد رکھنے کی توفیق دے۔ خاص بات یہ بھی ہے کہ اس مسجد میں جو ہے اوراد فتحیہ، اوراد عصریہ، دعائے صبحیہ اور 5 وقت کی نماز باجماعت ہوتے ہیں۔ جمعہ کے دن ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر آتے ہیں۔